اگر کوئی شخص کسی ایف آئی آر میں ملوث ہے لیکن وہ اپنی گرفتاری سے پس و پیش کر رہا ہے اور نہ ضمانت کی درخواست دے رہا ہے تو کتنے عرصے ایف آئی آر کی رجسٹریشن کے کتنے عرصے کے بعد یا کے اندر اس کو کورٹ جو ہے وہ اشتہاری ڈکلیئر کر سکتا ہے، پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کر سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں اس ٹاپک کو کور کریں گے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں درود و سلام اس ہستی پر جو وجہ کائنات ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو ضرور پریس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک آپ کو معلوم ہو چکا ہے، انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ ینگ وکلاء کا ہمیشہ یہ سوال رہا ہے، اور جو اس کی ایف آئی آر ہے، جس نے ایف آئی آر کاٹی ہے مدعی، اس کا بھی یہ سوال ہم وکلاء سے یہی ہوتا ہے کہ میری ایف آئی آر میں جو ملزم گرفتاری نہیں دے رہا، اب اس کا کیا کیا جائے، کس طرح اور کتنے ٹائم کے اندر وہ اشتہاری ڈکلیئر ہو سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں کور کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 87 سے۔ سیکشن 87 وہ سیکشن ہے کہ جو کسی ملزم کے اشتہاری ہونے کے حوالے سے پاورز میجسٹریٹ صاحب کو دیتی ہے۔ پروکلیمیشن کے لیے یا اشتہاری ہونے کے لیے ملزم کی یہ ضروری ہے کہ جج صاحب سے پولیس اتھارٹیز اس ملزم کا وارنٹ آف اریسٹ لیں۔ وارنٹ آف اریسٹ اگر میجسٹریٹ صاحب نے جاری کیا ہوا ہے، ایک شخص جو اپنی گرفتاری سے پس و پیش کر رہا ہے، ایسی صورت میں جج صاحب سے وارنٹ آف اریسٹ لی جاتی ہے۔ وارنٹ آف اریسٹ کے لینے کے بعد پولیس جب یہ سمجھتی ہے کہ اب اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، وہ نہیں علاقے میں نہیں ہے یا وہ بھاگ گیا ہے، مفرور ہے، تو ایسی صورت میں وہ میجسٹریٹ صاحب کو درخواست دیتے ہیں، اور میجسٹریٹ صاحب جو ہوں گے وہ پروکلیمیشن جو ہے وہ جاری کریں گے، اشتہار جاری کریں گے سیکشن 87 کی روشنی سے۔ اور وہ جو اشتہار ہوگا، وہ اس اشتہار ایک پمفلٹ ہوتا ہے، باقاعدہ ایک پیٹرن ہے سیٹ کورٹ کے پاس، اس اشتہار پہ اس کا ملزم کا نام، ولدیت، ایف آئی آر کا نمبر اور یہ تمام چیزیں جو سیکشن آف لا ہیں وہ بھی لکھے جائیں گے۔ ملزم کے تمام کوائف لکھے جاتے ہیں، جج صاحب کے سیل اور مہر اور سائن ہوتی ہے اس کے اوپر۔ اور پھر وہ جو پروکلیمیشن ہوگی، وہ جس دن ایشو ہوگی، 30 دن سے زائد کا عرصہ اس میں ہونا چاہیے، ملزم کو دینا چاہیے، یا اپرچونٹی کورٹ دے گی کہ آپ اتنے عرصے کے اندر کورٹ میں پیش ہوں۔ تو یہ جو ہے اس پروکلیمیشن میں کم از کم 30 دن کا جو عرصہ ہے وہ مسٹ ہے کہ کورٹ اس ملزم کو دے کہ آپ 30 یا 31 32 دن میں 50 دن میں آپ اس کورٹ میں پیش ہوں۔ تو اگر بالفرض طریقہ کار یہ ہے کہ ایسا اشتہار جب کورٹ جاری کر لے 87 کے نیچے، تو یہ اشتہار پولیس کے حوالے کر کے پولیس پھر اس اشتہار کو اس علاقے میں جہاں پہ وہ ملزم رہتا ہے، وہاں پہ نمایاں جگہ پہ وہ آویزہ کرے گی، اور اس کی ایک کاپی جو ہوگی وہ ملزم کے گھر کے اوپر بھی آویزہ کرے گی، اور ایک کاپی کورٹ عدالت اس کی اپنی عدالت کے باہر نوٹس بورڈ پہ بھی آویزہ کرے گی۔ تو یہ 3 قسم کے اس کی کاپیز مختلف جگہوں پہ آویزہ کرنے کے بعد جب وہ 30 دن کا یا جو منیمم ٹائم کورٹ نے اس سمن میں ملزم کو اپیئر ہونے کا کہا تھا، حکم دیا تھا، وہ جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو کورٹ کے پاس پولیس پھر سے وہ فائل ایف آئی آر کی لے کے آتی ہے کہ وہ ٹائم گزر چکا ہے، جج صاحب آپ ہم نے وہ جو سمن تھے آپ کے، وہ وہاں پہ علاقے میں آویزہ کیے تھے، اور اس کے گھر پہ بھی آویزہ کیے تھے، اور وہاں کے مکین علاقہ کے کم از کم 2 اشخاص کی سٹیٹمنٹ بھی ہم نے لی تھی کہ جن کے سامنے ہم نے اس اشتہار کو آویزہ کیا تھا۔ آپ ہماری سٹیٹمنٹ لیں، ریکارڈ کریں اور ملزم کو اشتہاری ڈکلیئر کریں۔ تو کورٹ اس کی سٹیٹمنٹ، پولیس والے کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایز اے اسٹیٹ وٹنس
SW جو ہوگا وہ اس کو ریکارڈ کیا جائے گا، اور اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈنگ کے بعد وہ جو ملزم ہوگا اس کو کورٹ اب جو ہے وہ اشتہاری ڈکلیئر کر دے گی۔ تو آپ کا جو سوال کہ FIR کے درج ہونے کے کتنے عرصے بعد ملزم کو اشتہاری کیا جا سکتا ہے، تو وہ پولیس جو ہے اگر FIR ہونے کے 2-3 دن 4 دن کے اندر یہ سمجھتی ہے کہ ملزم جو ہے وہ گرفتاری سے بھاگ رہا ہے، تو وہ فوراً مجسٹریٹ صاحب کے سامنے وارنٹ کے لیے، ان کے وارنٹ آف اریسٹ کے لیے اپلائی کر سکتی ہے، اور ایسی صورت میں اس وارنٹ آف اریسٹ کے اوپر بھی اگر پولیس 1-2 دن 3 دن انتظار کرنے کے بعد سمجھتی ہے کہ وہ اب پھر بھی گرفتاری سے پس و پیش کر رہا ہے، تو کورٹ فی الفور میجسٹریٹ صاحب کو اپلائی کر کے پروکلیمیشن کے لیے اشتہار کے آرڈر کروا سکتی ہے۔ لیکن کورٹ جب وہ آرڈر کرے گی تو اس میں کم سے کم 30 دن کا ٹائم دے گی ملزم کو اس کی عدالت میں پیش ہونے کا۔ تو یہ 5-6 دن وہ ضائع ہوئے، اور 30 دن منیمم یہ ٹائم پیریڈ ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی سٹیٹمنٹ کی جاتی ہے، اشتہار کو اویزا کرنے کے بعد وہ پولیس والا آتا ہے جس نے وہ اشتہار دیے ہوں گے، اور وہ اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا کے کورٹ جو ہے اس کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جو پروسیجر ہے وہ کورٹ اس کی شناختی کارڈ کو بھی بلاک کر سکتی ہے اور بلاک کرتی ہے، اور باقی جو اس کے خلاف پولیس جو ہے وہ پھر 512 کے نیچے ان ایبسینشیا چلان جمع کرتی ہے۔ سیکشن 512 کرمنل پروسیجر کوڈ کے نیچے اس کی غیر موجودگی میں چلان جمع کرتی ہے، اور کورٹ جتنی بھی اس FIR میں مدعی کے گواہان ہو چکے ہوں گے اور پولیس کے جو بھی گواہان ہیں اس میں ان کو پولیس ان ایبسینشیا ملزم کے ان ایبسینشیا پیش کرتی ہے، اور ان کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کر کے کنسائن کرتی ہے، تو تاکہ اس بات کا احتمال نہ رہے کہ یہ جو ریکارڈ ہے، یہ جو سٹیٹمنٹس ہو چکے ہیں، یہ جو شہادت ہے، یہ ضائع ہوں، کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ تو اس صورت میں یہ ہو جاتا ہے، سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو کے کنسائن ہو جاتی ہے فائل۔ پھر جب بھی کبھی بھی سال 2 10 20 30 کے بعد ملزم ہاتھ آتا ہے یا وہ خود آتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جو ریکارڈ ہوگا وہ ریکارڈ روم سے اٹھوایا جاتا ہے، اور ملزم کی گرفتاری کے بعد کا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا پروکلیمیشن اشتہاری ہونے کے کتنا عرصہ لگتا ہے ایک ملزم کو، اور وہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کی اس ٹاپک پہ رہنمائی ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے جیسے اور جو ینگ وکلاء ہیں ان کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، یا اور جو آپ جیسے مدعی مستغیث وغیرہ ہیں ان کے ساتھ آپ شیئر کریں اپنے گروپس اور چینلز میں، تاکہ علم کے پھیلانے میں آپ ہمارے امداد کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔